ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت انہیں ڈھانپ رہی ہوگی. انہیں سجدوں کے لیے دعوت دی جاتی تھی جب یہ لوگ صحیح و سالم تھے, سجدہ نہیں کرتے تھے. پس مجھے اس کلام کو جھٹلانے والوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیجیے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے فَذَرْنِي, اے رسول مجھے چھوڑ دیجیے. کس کو؟ اللہ کو. وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اور اس کو جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے, نہیں مانتا. آپ بیچ سے نکل جائیں. آپ کا کوئی, وہ میں عرض کیا کرتا ہوں, کسی سے لڑائی ہو جائے اور آپ اس کو مارنے لگے, حملہ کرنے لگے, اس نے کوئی ایسی خرابی کی ہو اور آپ کا کوئی پیارا عزیز بیچ میں آنے لگے, تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ بیچ سے نکل جاؤ, آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ کہہ رہے اے رسول جو اس قرآن کو نہیں مانتے آپ بیچ سے نکل جائیں, مجھے اور ان کو چھوڑ دیں. میں کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, ان قریب ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ, آہستہ آہستہ اس طرح گرفت میں لیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو گھیر لیا گیا. اور اس کی اوپر والی جو بات ہوئی ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آج سجدہ نہیں کر رہا, سرکشی کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے, اس کا گھیراؤ ہو رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ سجدہ کرنا چاہے گا, تب اسے پتہ چلے گا میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ آج میں سجدہ کر ہی نہیں سکتا. بعض دفعہ مجرموں کو گھیرا جاتا ہے اس طرح کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں گھیرا جا رہا ہے. یہ بات نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے. وہاں مولا فرماتے ہیں اگر تو اللہ کی طرف سے تجھے نعمتوں پر نعمتیں ملے جا رہی ہیں اور تو اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جا رہا ہے, تو پھر ہوشیار ہو جا. کیوں؟ تیرا گھیراؤ کیا جا رہا, یعنی تو نافرمانی میں اس حد پہ چلا گیا ہے, اب اللہ تجھے واپس لانے کی جگہ تجھے اور تیری رسی کو ڈھیل دے دی. یہ بھی ایک سٹیج آتی ہے خدا کی نافرمانی میں کہ جب پھر خدا کہتا ہے اس پر اور دنیا کے دروازے کھول دو. تو اگر مثلا کوئی اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے, عیاشیوں میں زندگی گزار رہا ہے خدا کی نافرمانیوں میں, اور مال و دولت کے بھی ڈھیر مل رہے ہیں, پروفٹ پر پروفٹ ہو رہے ہیں اس کو, تو یہ نہ کہے بڑا اللہ کا کرم ہے. پھر وہ اگر مولا کی بات کو سنے تو مولا کیا کہیں گے؟ پھر بچ جا, ہوشیار ہو جا, اللہ تیرا گھیراؤ کر رہا ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے استدراج اس طرح کہ تجھے پتہ بھی نہیں چل رہا اور تو اور مست ہو گیا خدا کی نافرمانیوں میں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم بتدریج اس طرح انہیں گرفت میں لیں گے کہ انہیں خبر ہی نہ ہو. وَأُمْلِي لَهُمْ, اور میں انہیں ڈھیل دوں گا. ان قیدی متین, میری تدبیر بہت مضبوط ہے. ویسے قید کا معنی ہوتا ہے چال, میری چال بڑی مضبوط ہے, یعنی اگر میں چلوں تو پھر نکل نہیں سکتا, لیکن ہم ادب کی وجہ سے تدبیر کہتے کہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون, اے رسول کیا آپ ان سے دین بتانے کی کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ ان سے آپ نے کوئی پیسے مانگ لیے کہ اس تاوان کے تلے, اس بوجھ میں یہ لوگ دبے پڑے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے؟ آپ نے کیا مانگا ان سے؟ آپ تو ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے, آپ تو ان سے کوئی صلہ نہیں مانگتے, آپ تو صاف صاف اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. کیا آپ نے کوئی ان سے اجرت مانگی ہے جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب گئے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ یہ لکھ رہے ہیں, یعنی جو یہ لکھیں گے غیب کا علم ان کے پاس ہے, وہی ہوگا جو یہ لکھیں گے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے تو یہ لوگ لکھ رہے ہیں, اپنے علم غیب سے باتیں لکھ رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک, پس آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے. آپ کو اذیت کی جا رہی ہے, آپ کو برے القابات سے نوازا جا رہا ہے, آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں, آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں, آپ صبر کیجئے, برداشت کیجئے اپنے رب کے حکم کے آنے تک. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْذُومٌ, اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر پکارا تھا.
مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس. ان کی طرح نہ ہوئیے گا. انہوں نے ذرا جلدی کر لی تھی اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بس میری قوم پر اب عذاب آ جائے گا, اور وہ جلدی چل پڑے. قوم نے توبہ کر لی, قوم نے توبہ کر لی, اللہ نے عذاب ٹال دیا. حضرت یونس وہاں سے جلدی چل پڑے, اور اس جلدی چل پڑنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گرفت میں لے لیا. جو بہت بڑے ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی بہت حساس ہوتے ہیں. کوئی گناہ نہیں کیا تھا حضرت یونس نے, جس کو گناہ کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی, اللہ کی نافرمانی نہیں کی, لیکن کیونکہ قوم نے بہت ستایا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب یہ ایسا کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا. اور جب وہ وقت قریب آیا تو حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر چل پڑے. قوم نے پیچھے سے توبہ کر لی, عذاب ٹل گیا, یہ کچھ ناگوار گزرا اور اس ناگواری پر اللہ نے پکڑ لیا. کشتی میں سوار ہوئے اور طوفان آیا, قرا نکالا گیا, کسی کو پھینکنا پڑے گا, قرا ان کے نام نکلا اور حضرت یونس کو سمندر میں پھینک دیا گیا, اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا. اب اللہ تبارک و تعالی جب اپنی وہ بادشاہوں والی, اپنے ہیبت اور اپنے جلال والی بات کرتا ہے تو دیکھیے اس کے الفاظ کس طرح سے ہوتے ہیں. بس آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے پکارا تھا جب وہ غم سے نڈھال ہو گئے تھے, یعنی مچھلی کے پیٹ میں نڈھال ہو گئے. اگر ان کے رب کی رحمت انہیں نہ سنبھال لیتی, لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر ان کے رب کی نعمت انہیں درک نہ کر لیتی, ان پر نہ آ جاتی, لنبذ بالعراء وهو مذموم, تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے. لیکن انہوں نے کیونکہ اللہ کی تسبیح کی, اور وہ تسبیح کتنی خوبصورت ہے, اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو, کوئی بھی خدا سے ناراض نہ ہو, اللہ سے گلہ کرے. کیا کہا تھا حضرت یونس نے؟ لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں تیرے سوا, سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے کہ تو کوئی غلطی کرے, تو کوئی زیادتی کرے ہمارے ساتھ. سبحانک, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, یقیناً یہ میں تھا جس سے ظلم ہوا, میں تھا ظالمین میں سے. اور یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جس کا دامن بالکل صاف ہوتا ہے اس کو چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑا دھبا لگنے لگتی ہے, اور جس کا سارا لباس گندگی سے بھرا ہو اس پر کچھ اور لگ بھی جائے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا. جب آپ فرض کریں کسی جشن میں شرکت کے لیے بالکل سفید نیا لباس پہن کر نہا کر دھو کر نکلیں تو آپ بڑا بچ رہے ہوتے کوئی چھینٹا آپ پہ نہ پڑ جائے, لیکن وہ کہ جو کیچڑ سے لتھڑا ہوا ہو پہلے ہی, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اور بھی کوئی چھینٹے اس پر پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جو جتنا پاک ہوتا ہے, جتنا پاکیزہ ہوتا ہے, اتنا وہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہتا ہے کہ جو حتیٰ کہ عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتا. لہذا کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین, عام نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, ایک بندہ ہے جو بالکل پابند ہے کہ اس نے نماز اول وقت میں پڑھنی ہے یا باجماعت پڑھنی ہے, پابند ہے, اس سے خدا نخواستہ اگر اول وقت مس ہو جائے, اگرچہ مس ہونے میں اس کی اپنی غلطی بھی نہ ہو, تب بھی اس کے اندر احساس اس طرح پیدا ہو جاتا ہے جس طرح اس نے خدا کا کوئی بہت بڑا جرم کر دیا, بہت بڑی خرابی کر دی ہے. خرابی نہیں کی ہوتی, لیکن چونکہ اس کا مقام اس طرح ہے اللہ کے پاس, اسے وہ بھی اپنے لیے بہت بڑا برائی اور بہت بڑا گناہ, اس طرح کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. بس فرمایا جب انہوں نے جب غم سے نڈال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا, اگر ان کے رب کی رحمت انہیں نہ سنبھال لیتی تو وہ برے حال میں
چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، مگر فاجتباہ ربہ، مگر اس کے رب نے انہیں چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو صالحین میں سے قرار دے دیا۔ اس کے بعد جب باہر نکلے تھے پھر اللہ نے اس قوم کی طرف دوبارہ حضرت یونس کو بھیج دیا تھا۔ سورہ صافات میں اس کا تذکرہ نسبتاً تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آیت نمبر 51، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جو آپ کے مخالف بن گئے ہیں، آپ کی بات نہ ماننے کی ٹھان لی ہے انہوں نے، کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ جب اس قرآن کو، اس ذکر کو سنتے ہیں تو قریب ہوتا ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں۔ یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہیں، یعنی جب آپ آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس طرح سے گویا چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں۔ اور میں نے عرض کی کہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں تم تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کھا جاؤ گے مجھے۔ بعض اوقات جب کسی انسان سے کسی دوسرے کی نعمت اور بات برداشت نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی نظریں بتا رہی ہوتی ہیں کہ گویا اس کا دل ہے کہ کچھ ہو جائے اس کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا گویا کہ قریب ہوتا ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں جب اس قرآن کو سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شخص تو یقیناً دیوانہ ہے، مجنون ہے، یعنی اور کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہو گیا، کہ ہم سب کی دشمنی اس نے اچانک مول لے لی ہے، کتنا ہم اس کا احترام کرتے تھے، اسے کیا ہو گیا، سب کو اپنا دشمن بنا لیا اس نے۔ ایسا تو کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے، کوئی عقل مند شخص ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ کو مجنون اور دیوانہ نعوذ باللہ یہ لوگ کہا کرتے تھے، اور انہیں غصہ کس پہ چڑھتا تھا؟ قرآن کی آیات پر۔ جب اللہ کا نبی ان کی تلاوت کرتا تھا، ان کو سناتا تھا، ان کے اپنے جو سابقہ بنائے ہوئے ان کے نظریات اور افکار اور عقائد ہوتے تھے ان پر ضرب لگتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی، ان کو غصہ آتا تھا، پھر گھورتے تھے غصے سے رسول اللہ کو۔ تو اللہ نے ذکر کیا اس کا، اور آخری آیت سورہ مبارکہ میں فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور تمہیں کیا ہے، اور کیا ہے یہ قرآن، یہ ذکر اور کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ تو عالمین کے لیے ایک نصیحت، یاد دہانی۔ غصہ کیوں کر رہے؟ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو پھر نہ ماننے کے نتیجے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔